السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اور الحمدللہ انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں فجر کی نماز جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھائی گئی، اور مسقط عمان میں فجر کی نماز جو ہے وہ 5:22 پر کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر کے تو میں فرسٹ ٹائم پہلی بار آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کبھی میں نے فجر کے ٹائم میں آپ سے بات نہیں کی، چونکہ کل کا دن تھوڑا سا مصروفیت کا تھا، کوئی بھی لاگ نہیں بنا سکا، اس لیے آپ سے بات بھی نہیں ہوئی۔ ناظرین، دنیا میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں بنا مقصد کے، بنا جانے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور ہم زندگی کیسے بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے کبھی کبھی سوچ بچار کرنی چاہیے۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یقیناً اس کا کچھ مقصد ہوگا، اس کا کچھ مطلب ہوگا۔ مقصد اور مطلب کے بنا تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی، نہ ہی دنیا ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، اور ہماری عقل محدود ہے، ہم صرف ایک زمین اور ایک آسمان کو ہی دیکھا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانتے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا کہ جو تمام تر زمین کے بارے میں جانتا ہو، وہ تمام تر آسمان کے بارے میں جانتا ہو۔ یہ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو اس زمین کے اوپر کھڑا کر دیا، اور آسمان ایسے کھڑا کیا کہ اس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی قدرت دکھانے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنی ایک صفت دکھانے کے لیے۔ جب دنیا بھی نہیں بنائی تھی، زمین بھی نہیں بنائی تھی، آسمان بھی نہیں بنایا تھا، پہاڑ بھی نہیں بنائے تھے، جنگل بھی نہیں بنایا تھا، سمندر بھی نہیں بنایا تھا، تو اس سے پہلے تمام تر انسانوں کے جسم نہیں تھا، لیکن روحیں تھیں، اور روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح میں تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد پڑھتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مانتی تھی۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کے لیے ایک دنیا بنائی جائے گی، ایک زمین بنائی جائے گی، اور اس طرح آپ کو زمین پر بھیجا جائے گا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ اللہ، ہم تیری عبادت کریں گے۔ ایک ایگریمنٹ وہاں پر ہوا
عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا، جس کا ہماری روحوں کو علم ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد، دنیا بننے کے بعد، ہم لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد ہم بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ لیکن ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو ہم اکثر ریپیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ یہ ایگریمنٹ ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا یہ ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کے تحت ہم مسلمان کہلائے۔ یہ ایگریمنٹ کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال ایسے کہ جب کسی مسلمان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب فلاں بنت فلاں بحق مبلغ 5,000، 10,000، 5 لاکھ، 10 لاکھ، کچھ بھی شرح طے کر لیں کہ عوض میں آپ کو قبول ہے، فلاں لڑکی آپ کو قبول ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس عورت کو، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تمام تر اخراجات، اس کے کپڑوں کے خرچے، اس کے رہنے کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے جینے کے تمام تر اغراض کا آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ نے ہی اس کو پرووائڈ کرنا ہے۔ بات صحیح کہ غلط ہے؟ صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی تشریح کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے لیے دنیا کے تمام تر جو درخت ہیں ان کو کاٹا جائے، ان کے کلمے بنا دی جائیں، 10 ارب انسان ان کلموں سے سمندر کے پانی کی سیاہی بنا دیں اور اللہ کے رسول کی صفتیں لکھیں، تو یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، کلمے ختم ہو جائیں گی، اللہ کے رسول کی صفتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بات پھر اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو وہ ہم اپنا ایگریمنٹ ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھتے ہم دار اسلام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور آج حضرت انسان اس حالت میں ہے کہ جب اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے شوق سے، لیکن کلمے کی شرائط پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جب اس کو کلمے کی شرائط پوری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے، پھر کہتا ہے جی میرا جسم میری مرضی، پھر کہتا ہے جی میرا دین ہے میری مرضی، پھر کہتا ہے اللہ جانے اور میں جانوں، میری زندگی میری مرضی۔ فیک جعلی قسم کے دلائل ہیں۔ نہ زندگی تیرے مرضی کی ہے، نہ اسلام تیری مرضی کا ہے۔
زندگی بھی تیری نہیں ہے، موت کا بھی تو مالک نہیں، زندگی کا بھی تو مالک ہے۔ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نجس قطرے سے ماں کے شکم میں بنایا، پھر اس قطرے سے ایک چھوٹا سا لوتھڑا بنا، پھر اس لوتھڑے سے بات آگے بڑھی، گوشت کا ٹکڑا ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہڈیاں بھر دیں، پھر ایک انسان کی شکل دے دی، ایک چھوٹے سے بیبی کی شکل دے دی، پھر اس کو کم و بیش 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کو کھانا دیا۔ تو حضرت انسان، نہ جسم تیرا تیری مرضی سے، نہ تو آیا دنیا میں اپنی مرضی سے، نہ تو نے جانا ہے دنیا سے اپنی مرضی سے۔ تو پھر یہ کہنا تو انتہائی ناگوار ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری مرضی، جب زندگی ہماری لی ہوئی نہیں ہے تو مرضی ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ میری آج کی باتوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اپنے شب و روز میں ان سوالوں کے جواب ضرور تلاش کیجیے گا، اور ایمانداری سے، میں قسم دیتا ہوں آپ کو کہ ایمانداری سے آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو کہاں کھڑے پایا ہے اس معاملے میں، اپنا محاسبہ خود کیجیے۔ اور جب آپ اپنا محاسبہ خود کریں گے ایمانداری کے ساتھ، تو آپ انشاءاللہ صراط مستقیم پر اور فلاح کے راستے پر چل پڑیں گے۔ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ امید ہے میری بات آپ کے دل میں اتری ہوگی، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، جواب ضرور دیجیے گا، اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوبارہ اگلے ولاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد، دعوت تبلیغ زندہ باد۔